اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 محرم 2 دن رہ گئے ہیں سکینہ کے پیاسے ہو. پانچ دن رہ گئے ہیں حسین کو نیزے پہ سوار ہونے کے. اللہ شرم نہیں کیجیے گا. 5 دن رہ چکے ہیں. زہرا کو جتنا پرسہ دے سکتے ہیں دیجیے. میں نے یکم محرم کو آپ کو اس لیے بتا دیا تھا کہ کچھ بیویاں ہیں جو چہلم تک یہاں ٹھہری ہیں. آپ کے ذہن میں وہ رہے گا تو مصائب ہوگا. اور یہ کیا کچھ جوش خطابت کے تو ہیں ہی نہیں. ان ایام میں ذاکر رلانے کی کوشش کرے ایسے ذاکر پہ لعنت. ان ایام میں تو نام لو حسین کا اور آنکھ بھر آئے. ان ایام میں ذاکر کی ضرورت نہیں ہے. ان ایام میں عالم کی ضرورت نہیں ہے مصائب کے لیے. ان ایام میں تو تصور قدے میں بیٹھے ہوئے غریب حسین کو دیکھو. ایک جملہ کہوں میں اشارتاً ایک جملہ کہتا ہے جو اسی سے مصائب کو شروع کروں گا. درود دلوں میں پڑھیے گا. مصائب ہو رہا ہے درود نہیں پڑھیے گا, درود دلوں میں پڑھیے گا. ایک میت لائی گئی امام حسن کی بارگاہ میں. میں جو اشارہ جو رونے آئے ہوں صرف ان سے مخاطب ہوں. میں تماشے والوں سے مخاطب نہیں ہوں. معصوم فرماتے ہیں جو دیکھتا ہے رونے والوں کو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم اپنا چہرہ نیچے کر لو یا شکل بنا لو, ہم اس پہ بھی تمہیں معاف کر دیں گے. امام حسن کی بارگاہ میں ایک میت آتی ہے جس کی آنکھیں کھلی ہیں, آنکھیں بند نہیں. لوگوں نے کہا مولا 3 دن ہو گئے یہ مر چکا ہے. کہہ دوں اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی. امام نے کہا کیسے بند ہوں گی؟ اس کی بیٹی کو لاؤ گے اللہ. میں سمجھ گیا آپ کا دل چاہ رہا ہے. کہا اگر کسی باپ کی آنکھیں بند نہیں ہوتی تو اس کی بیٹی کو اس کی میت پہ بین کے لیے لاؤ. جب بیٹی بین کرے گی باپ کی آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہو جائیں گی. عزاداروں میں نے 3 میتیں دیکھی ہیں جن کی آنکھیں بند نہیں ہوئیں. اشارہ کروں میں پہلی میت پل بغداد پہ ایک جنازہ پڑا ہے جو فاطمہ معصومہ کم کا انتظار کر رہا ہے اور لب لبوں سے آواز آ رہی رضا بہن کو بھیجو. کوئی غم نہ دے آپ کو اس غم کے سوا. پل بغداد پہ امام موسیٰ کاظم کا جنازہ پڑا ہے. فاطمہ معصومہ کم کا انتظار کر رہے ہیں کہ بیٹی آئے, آنکھیں بند ہو. دوسری میت بتاؤ کس کی؟ کہہ دوں 11 محرم سے 14 صفر تک نیزے پہ حسین کی آنکھیں بند نہیں ہوئی. ہر بازار میں زینب کہتی سجاد بابا کی آنکھیں بند کیوں نہیں ہوتی؟ کہا اماں سکینہ کی گود میں حسین کا سر دو. سر میں کہے سروں میں ماتم کرنا ہے تو مصائب ہوگا. تیسرا لاشا عرض کروں اشارہ کروں میں مجھے نہیں پتا کس کا دل پتھر کا ہے. 2 سال کتنے 2 سال تک میں نے تو کہہ دیا آپ نے سن لیا. 2 سال تک اس مقتول کی آنکھیں بند نہیں ہوئی. پوچھے علی باکر کون سی؟ میں کہوں گا کوفہ ہے. کوفہ کا ایک دروازہ ہے وہاں ایک لاشا لٹک رہا ہے. کہتے ہیں کہ عباس کا بہنوئی ہے, کہتے ہیں حسین کا سفیر ہے, کہتے ہیں محمد ابراہیم کا بابا, رقیہ کا شوہر. اللہ
مسلمان یہی حق ہے رونے کا. حد ہو گئی. حسین بادشاہ نے سادات و غیر سادات آپ کو پتا ہے، محمد حنفیہ کو مدینہ، مسلم کو کوفہ، عبداللہ کو مدینہ، عباس کو ساتھ کیوں لائے؟ کیونکہ آل محمد فرماتے ہیں کہ یہ چاروں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو زمین و آسمان آستین کی طرح لپیٹ سکتے تھے. اس لیے حسین نے ان کو بکھیر دیا کہ یہ ایک جگہ اکٹھے نہ ہو. عزاداران حسین، عاتکہ نام ہے جناب مسلم کی بیٹی کا. جو رونے آئے ہو، میں صرف ان سے مخاطب ہوں، میں کسی اور سے مخاطب نہیں. عاتکہ نام ہے اور پتہ نہیں کہ بابا مر گئے. حسین نے کہا زینب عاتکہ کو پتہ نہ چلے کہ بابا شہید ہو چکا ہے. میں کہتا ہوں مولا مسلم کی بیٹی کا اتنا خیال ہے کہ مسلم کی بیٹی کو پتہ نہ چلے. خود کی بیٹی دست بدستہ کہتی ہے نا پار میری دادی نے چکیاں پی خود کی بیٹی شمر سے تماچے کھاتی رہی. میں بڑا قریب آ چکا ہوں. عاتکہ کو نہیں پتا. مقام سالبیہ پہ عید الضحیٰ کے دن بابا شہید ہو گیا. عاتکہ کو نہیں پتا. عاتکہ ایک جملہ کہتی ہے ہر بی بی کو، رونے آئے ہو تو کہہ دو جملہ نا. عاتکہ ہر بی بی کو کہتی ہے بیبیوں گھبراؤ نہیں، میرا بابا ابھی آئے گا. جو رونے آئے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں. اے میری سیدہ جہاں کہاں بیٹھی ہو ان کا پرسہ قبول کرنا. اے میری سیدہ تمہیں تیرے زخمی پہلو کا واسطہ میرا پڑھنا قبول کرنا. کوئی غم نہ دینا ہمیں اس غم کے سوا. اے بیبیوں گھبراؤ نہیں، میرا بابا مسلم ابھی آئے گا، سب مسئلے حل ہو جائیں گے. ساتھ کو پانی بند ہوا. مسلم ہر بیوی کے پاس جاتی ہے مسلم کی بیٹی، گھبراؤ نہیں میرا بابا ابھی آئے گا. نہر فرات سے پانی لانا کوئی بڑی بات ہے. بیویاں قید ہو گئی. مسلم کی بیٹی کہتی ہے گھبراؤ نہیں میرا بابا آئے گا، ہمیں آزاد ضرور کروائے گا. جو رونے آئے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں. عزاداروں 11 محرم کو قافلہ چلتا ہے. مسلم کی بیٹی ہر بیوی کو حوصلہ دیتی ہے. 12 گزر گئے. ہر بیوی کو حوصلہ دیتی ہیں. کوفہ کا بازار آیا. جو رونے آئے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں. سروں پہ ماتم کرنا ہے تو یہ جملہ صرف ان کے لیے ہے. کوفہ کا بازار آیا. شرابیوں کا ہجوم. عاتکہ گھبراتی نہیں ہے، مسلم کی بیٹی ہے، عباس کی بھانجی ہے. ایک دم عباس کی بھانجی کہتی ہے بیویوں گھبراؤ نہیں، میرا ابھی بابا آئے گا، ہمیں یہاں سے عزت سے لے کے چلا جائے گا. جو ہی کوفہ کے اندر داخل ہوتے ہیں عاتکہ نے ایک لاشا لٹکا ہوا دیکھا. میں جملہ کہنے لگا تھا مگر آپ نے تو سننے نہیں دیا نا. سروں پہ ماتم کرنا ہے تو. عزاداروں لٹکتے ہوئے لاشے کو دیکھ کے زینب کو کہا اماں یہاں لاشوں کو دفن نہیں کرتے. ارے کافی عرصے سے چڑیا نے جالا بنا رکھا ہے، پرندوں نے گھر بنا رکھا ہے. عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا. قافلہ آگے بڑھتا ہے. آگے بڑھا کیا دیکھا کہ ننھے بچے ایک سر کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پتھر دلوں سے میں مخاطب نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، ایک سر ہے، قدموں کی ٹھوکر سے کھیل رہے ہیں. عاتکہ نے جو سر دیکھا کہا اماں زینب یہ کیا ہے؟ عزاداروں زینب نے عاتکہ کے چہرے پہ آنکھ پہ کہا اماں کیا ہوا؟ کہا عاتکہ کچھ نہیں، تم سر کی طرف نہیں دیکھو. عزاداروں عاتکہ نے جو غور سے دیکھا کہا اماں میرا بابا مسلم